ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امانتی رنگ کو سبسکرائب کریں۔ تیری جب سے ہم دو ثنا ہو رہی ہے، تیری جب سے ہم دو ثنا ہو رہی ہے، میرے درد دل کی دوا ہو رہی ہے۔ تیری جب سے ہم دو ثنا ہو رہی ہے، میرے درد دل کی دوا ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے نام سے ابتدا ہو رہی ہے، تیرے نام سے ابتدا ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے نام سے انتہا ہو رہی ہے۔ اور گلے پر ہے خنجر مگر دیکھو پھر بھی، گلے پر ہے خنجر مگر دیکھو پھر بھی تمنائے صبر و رضا ہو رہی ہے۔ نہ ہے خوف خنجر نہ نیزوں کا ڈر ہے، نہ ہے خوف خنجر نہ نیزوں کا ڈر ہے، نماز اس طرح بھی ادا ہو رہی ہے۔ اور ہمیں اپنی قسمت پہ کیوں فخر نہ ہو، ہمیں اپنی قسمت پہ کیوں فخر نہ ہو، تیری مغفرت کی دعا ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، آئیے بغیر کسی تمہید و تمثیل کے ایک مرتبہ انتہائی خلوص ادب و احترام کے ساتھ نبی کائنات فخر موجودات سید المرسلین طٰہٰ یاسین رحمت للعالمین سیاہ لامکاں انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں شفیع آسیہ ہم غریبوں کے غمخوار شافع روز شمار مدنی تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کیجئے، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے ایمان والے کون ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ مستانہ ہوگا، آقا سے عشق و محبت رکھتا ہوگا تو کہنے والا کہہ کر گزرتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یا رسول اللہ تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ برادران اسلام، آج کی یہ محفل بابرکت حضرت دادا میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اعراج کی تقریبات میں سے حضرت کا عرس مقدس ہے، آپ کی روح کو ایصال کرنے کی غرض سے ہم اور آپ حضرات سب حاضر ہیں، آپ کی دعائے فیض سے ہم اور آپ حضرات مستفید ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد یہ علماء کرام کا نورانی عرفانی قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کر رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی قاری محمد یامین صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ دائی اس پر تشریف فرما ہے۔ حضرت کا خطاب نایاب ہمیں آپ کو سماعت کرنا ہے، مبلغ اسلام اور فصیح اللسان مقرر شیریں بیان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری ارشاد نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، وہ بھی منبر پاک پر جلوہ فروز ہونے والے ہیں۔ حضرات ان علماء کا ہم اور آپ حضرات خطاب سنیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو ہم اور آپ حضرات اپنے دل کے دریچوں کو کھول کر بیٹھیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے دلوں کو مستانہ بنا لیں۔ کوئی کہہ کر گزرتا ہے، یا رسول اللہ مل جائے اگر مجھ کو سرکار کا کاشانہ، مل جائے اگر مجھ کو سرکار کا کاشانہ، رو رو کے سناؤں گا میں درد کا افسانہ،
اور پوچھے گا جو محشر میں بے ساختہ کہہ دوں گا دیوانہ میں دیوانہ سرکار کا دیوانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ زندہ باد. سبحان اللہ. حضرات اتقوا اللہ، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے والے نمازوں کو کبھی قضا نہیں کرتے. اللہ سے ڈرنے والے صوم و صلات کی پابندی کیا کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے اللہ اکبر تزکیہ نفس کیا کرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے اللہ اکبر علماء کرام کے نورانی عرفانی اللہ اکبر ان کے چہرے پاک کو دیکھ کر دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے خشیت ربی دل میں رکھا کرتے ہیں. اس لیے اللہ اکبر کوئی کہنے والا کہہ کر گزرتا ہے کہ جنہیں ڈر نہیں خدا کا انہیں ڈر ہے ہر بلا کا. جنہیں ڈر نہیں خدا کا واہ بھائی واہ. ہر بلا کا. جو فقط خدا سے ڈرتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ پرہری جالیوں سے جو برس رہا ہے چھن کر اسی حسن سے نکھرتے تو کچھ اور بات ہوتی. بابا زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارگاہ غوثیت میں عزیزہ پیش کیا ہے کہ زمانے نے تم کو کہا غوث اعظم، زمانے نے تم کو کہا غوث اعظم، سنیں گے وہ سب کی صدا غوث اعظم. کہا غوث اعظم سنیں گے وہ سب کی صدا غوث اعظم. اور میں ہوں تیرے در کا گدا غوث اعظم. یا غوث المدد میں ہوں تیرے در کا گدا غوث اعظم. میں ہوں تیرے در کا گدا غوث اعظم. کلی میرے دل کی کھلا غوث اعظم. واہ بھائی زندہ باد. سبحان اللہ. اگر چور بھی آ گئے زیر سایہ، اگر چور بھی آ گئے زیر سایہ انہیں کی ولایت عطا غوث اعظم. اور جسے دیکھتا ہوں صدا دے رہا ہے، جسے دیکھتا ہوں صدا دے رہا ہے زمانے کے مشکل کشا غوث اعظم. بارگاہ غوثیت میں عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر نذرانہ خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا آستانہ ہے، آپ کا دربار مقدس ہے. اللہ اکبر آپ کی خانقاہ عالیہ ہے. برادران اسلام چند اشخاص آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ جب حاضر ہوتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر تو پڑھا گیا ہے کہ وہ جب چار انسان حاضر ہوئے اور وہ حاضر ہو کر عریضہ پیش کرتے ہیں یا غوث اعظم ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، ہم نے آپ کو اللہ اکبر پیران پیر کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے آپ کے لیے میروں کے میر کہتے ہوئے سنا ہے. آپ غوث اعظم ہیں، آپ تمام زمانے کے اللہ اکبر لوگوں کے مشکل کشا ہیں. یا سیدی آپ ہماری امداد فرمائیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. حضرت پیران پیر غوث الاعظم ارشاد فرماتے ہیں تم مدد کیا چاہتے ہو، اللہ اکبر تمہاری چاہت کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ اللہ اکبر الحاصل مقصد یہ ہے کہ برادران اسلام وہ چار جو انسان آئے تھے وہ آپ سے کہتے ہیں حضور ہمارا ایک اللہ اکبر انسان انتقال کر گیا ہے، ہمارا بھائی انتقال کر گیا ہے، وہ بہت گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، عصیاں شعار ہے، لہذا ہم آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. برادران ملت اسلامیہ اللہ اکبر اس دور میں بھی کچھ سر پھرے ایسے لوگ تھے اللہ اکبر جو غوث اعظم کا امتحان لینا چاہتے تھے. حضرت غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر جو تمہارا مدعا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تم اس کام کو انجام دو. برادران اسلام وہ چار انسان اللہ اکبر ایک مصنوعی مردہ کو لے کر آتے ہیں اور مصنوعی مردہ کو لانے کے بعد کہتے ہیں حضور ہمارے اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. برادران ملت اسلامیہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اللہ اکبر تم جو اس مردہ کو لے کر آئے ہو، تم جو اس مردے کو لے کر آئے ہو اللہ اکبر یہ بتاؤ میں اس کی نماز جنازہ جو ہے اللہ اکبر مردے کی پڑھاؤں یا زندہ کی پڑھاؤں؟ تو عزیزان اسلام وہ چار انسان کہتے ہیں حضور نماز جنازہ تو مردے کی پڑھائی جاتی ہے، لہذا آپ مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ پھر تکرار فرماتے ہیں اے لوگو اللہ اکبر کیا تم صحیح کہہ رہے ہو میں تمہارے اس اللہ اکبر مصنوعی مردے کی نماز جنازہ مردے کی پڑھاؤں یا زندہ کی؟ تو عزیزان اسلام اللہ اکبر غور کیجئے وہ کہتے ہیں حضور ہم مردہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے.
اللہ اکبر. جب تک غوث اعظم نے مردے کی نماز جنازہ کی نیت نہیں فرمائی تھی تب تک وہ زندہ تھا, اور غوث اعظم نے جب نیت اللہ اکبر نماز جنازہ کی نیت کر لی تو برادران اسلام اللہ اکبر اس کے جسم سے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب یہ مردہ ہو گیا. غوث اعظم نے نماز جنازہ پڑھا دی, ارشاد فرمایا جاؤ اللہ اکبر اب اس کے قبرستان میں لے جاؤ, اور قبرستان میں لے جانے کے بعد جو ہے اس کی تدفین کر دو, اس کو دفن کر دو. برادران ملت اسلامیہ, یہ جو 4 انسان مصنوعی مردہ بنا کر لائے تھے اللہ اکبر اب یہ لے کر چلتے ہیں. جلد از جلد 4 انسان لے کر چلے اور جنگل میں پہنچے. جنگل میں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر یہ تو سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس کو مصنوعی بنایا ہے, اللہ اکبر اس کو جلد از جلد اٹھا لیں گے. عزیزان اسلام اللہ اکبر کوئی اوپر کی بندش کھولتا ہے, کوئی بیچ والا بند کھولتا ہے, کوئی اللہ اکبر پیر کے نیچے والا بند کھولتا ہے, اور بند کھولنے کے بعد بندشیں کھولنے کے بعد کوئی ہاتھ کو اشارہ کر رہا ہے, کوئی سر کو اشارہ کر رہا ہے کہ تم اٹھ جاؤ. اور اٹھنے کے بعد جو ہے ہم آج عبد القادر جیلانی کو رسوا کریں گے. برادران اسلام مگر یہ کیا پتا تھا کہ غوث اعظم نے جو نماز جنازہ پڑھا دی ہے اللہ اکبر وہ مردہ کی پڑھائی ہے. مردہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھا دی ہے. حضرات گرامی اب اللہ اکبر یہ ہاتھ کو ہلاتے ہیں, پیر ہلاتے ہیں, سینے کو جھنجھوڑتے ہیں, لیکن اب وہ مردہ ہے کہ وہ اٹھ نہیں رہا ہے, آنکھ نہیں کھول رہا ہے, دست و پا کو نہیں ہلا رہا ہے. برادران اسلام جب اس نے دست و پا کو نہ ہلایا, ہاتھوں کو نہ ہلایا, آنکھیں نہ کھولی تو ان چاروں کو تردد ہوا. اللہ اکبر اب ہم اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے, اللہ اکبر اس کی بیوی کو کیا جواب دیں گے, اس کی بھائی بہن کو کیا جواب دیں گے. ہم تو اس کو مصنوعی بنا کے لائے تھے, اب یہ تو حقیقت میں مردہ ہو گیا. بے شک باس مگر میرے پیران پیر کا فیض, غوث اعظم دستگیر کا فیض کرم جب یہ تردد کرنے لگے عزیزان ملت اسلامیہ احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اللہ اکبر احساس ہوا, یہیں سے واپس ہو گئے اور غوث اعظم کے دربار اقدس میں پہنچے, حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ہماری غلطی کو معاف فرما دیجئے. اللہ اکبر غوث اعظم فرماتے ہیں تم نے کیا غلطی کر لی ہے. غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں تم نے کیا غلطی کر لی. تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ چاروں انسان پکار رہے تھے کہ ہم تو اس کو مصنوعی مردہ بنا کر لائے تھے. اللہ اکبر آپ نے حقیقت میں اس کو مردہ فرما دیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ میں اس کی نماز جنازہ زندے کی پڑھاؤں یا مردہ کی. تم نے ہی تو کہا تھا کہ مردے کی نماز جنازہ پڑھا دو, میں نے پڑھا دی. اللہ اکبر اب تمہیں کیا احساس ہے, کہا ہم اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے. سرکار ہماری غلطی معاف کی جائے. برادران اسلام حضرت غوث پاک کا دریائے ولایت جوش پر آیا. غوث اعظم اللہ اکبر اس مردے کے قریب آئے, آپ نے کچھ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا, بس دم کرنا تھا, اس مردے نے اپنی آنکھ کھول دی. اللہ اکبر عزیزان اسلام جس کو آپ مردہ فرماتے ہیں تو اس کو آپ زندہ بھی فرما سکتے ہیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.